اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B کا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کے ہم یعنی کہ حقیقت کو پڑھ سمجھ رہے تھے۔ اس حوالے سے آج کی اس ریکارڈنگ میں پہلے ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلاؤں۔ مرزا جی اور مرزا جی کے بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی نے اس پمفلٹ کے شائع ہونے کے بعد جب اس کی بدنامی شروع ہوئی اور اس میں موجود جو ہے وہ تحریفات اور مکاریاں اور عیاریاں مرزا جی کے اور مرزا جی کے رافضیت نوازی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئی اور اس پر وہ اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، تو مرزا جی نے 1 یا 2 سال گزرنے کے بعد 2016 یا غالباً 17 کے اندر یہ جب مسئلہ 157 پارٹ 100 کویسچنز اینڈ سنی اینڈ شیعہ ایشوز کے نام سے وہ ریکارڈنگ کی، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جواب دیا تھا۔ مرزا جی اس کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے یعنی عمار کو شہید کیا ہے؟ ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے، جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا۔ اچھا، ہم نے وہاں بھی اس کا اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا ہے۔ مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ یہ بات کی کہ عمار کو کس نے شہید کیا، یعنی کہ اب وہ بتانا تھا مرزا جی کو، تو وہ صحابی کا نام لیا، اور صحابی بھی اصحاب شجرہ یعنی صلح حدیبیہ درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے بتایا مرزا جی نے کہ وہ ابو الغادیہ ان میں سے تھے، انہوں نے جو ہے وہ عمار کو شہید کیا ہے، تو وہ اصحاب شجرہ میں سے تھا، بخشا جائے گا۔ یہ تنزیہ مرزا جی نے یہ بات کہی۔ تو اور پھر اس کے بعد مرزا جی آگے اپنا جو مقدمہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں۔ صحیح؟ اچھا دیکھیں، پھر ساتھ ہی مرزا جی نے آخر میں یہ بھی بات کہی ہے، بھئی میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ، حدیث کے مطابق وہ دوزخی بھی ہے اور ہم اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مرزا جی کے اندر کی جو یہ منافقت ہے نا، وہ اتنی بھیانک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہنا کہ میں تو اس کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ ترس آتا کہ بس اللہ ہی اس کو دیکھے، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر دوسری طرف وہی مرزا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی حاصل ہے۔ بہرحال ہم نے کئی مواقع پہ ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میرا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مرزا جی نے یہ بات دوہرا کے کہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اصحاب شجرہ میں سے، یعنی صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے ایک فرد ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، ہم نے ریسرچ پیپر 5B کا جو جواب تسلسل سے چل رہا ہے، صفحہ نمبر 9 شروع ہو گیا، نمبر 18 کے تحت جو روایت تھی وہ یہی ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی۔ پچھلے ریکارڈنگ کے اندر ہم نے پچھلی سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے اس کا پورا تفصیلی جواب پڑھا اس کا۔ اچھا، اب مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مسند احمد اور مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ انہی حضرت عمار بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان بریکٹ میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل اور ان کا سامان بریکٹ میں مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ان بریکٹ میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمر بن عاص نے بریکٹ میں لکھتے ہیں اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے بریکٹ میں لکھا ہے کے لیے جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو۔ اب ہم جا رہے ہیں چوتھے سٹیج کی طرف۔ مرزا جی کا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سے اب جیسے پہلے مرزا جی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کی، پھر مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین شروع کی، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین شروع کی، اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی توہین یہاں سے اس روایت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے گا، میں نے جو پہلا تمہیدی نقطہ آپ کو بتایا نا کہ مرزا جی دوہرا کر کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا۔ اچھا، پھر مسند احمد کی مرزا جی نے جو یہ روایت درج کی ہے کہ قاتل عمار و صالبہ فی النار، کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائیں گے، اس کے لیے مرزا جی نے اس روایت کے لیے 17,931 اور 17,929 کا حوالہ دے رکھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 337 ہے، حدیث نمبر 17,929 ہے۔
مطلب آپ حیران رہ جائیں گے، مرزا جی نے انتہائی عیاری اور مکاری کرتے ہوئے، چونکہ وہ بار بار کہہ دیا ہے کہ شہید کرنے والے ابو الغادیاں ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو شہید کرنے والے ہیں، وہ جو باغی گروہ ہے، اس کو جہنم میں تو پہنچانا ہے، اور خاص طور پر صحابی ہو اگر تو نعوذ باللہ. اب مرزا جی نے حدیث نمبر 17,929 نقل کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ترجمے میں مرزا جی نے یہاں یہ لکھا، اور انہی حضرت عمار کو جب عمر بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی، خبر دینے والے کا نام بتا رہے ہیں مرزا جی. دیکھیں بھی آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیے ذرا بات کو، میں عربی عبارت پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا ابو حفص وکلثوم بن جبر عن ابی غادیہ قال قتل عمار بن یاسر فاخبر عمر بن العاص. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمار شہید ہو گئے تو خبر دی عمر بن عاص کو اس کی. یہ کون خبر دینے والوں میں کون تھے؟ کس کے سامنے خبر؟ چلو خبر دینے والوں میں نہیں ہو، کس کے سامنے خبر دی جا رہی ہے؟ کچھ سمجھو بات کو یا نہیں؟ ابو الغادیہ کے سامنے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی ہے. انہوں نے قتل نہیں کیا، یا جو مرزا جی نے روایت درج کی اس سے ہی ثابت ہوتا ہے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ مرزا جی چونکہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا، اگر یہاں نام ذکر کر دیتے تو یہ بھانڈا بیچ چوراہے پہ پھوٹ جاتا کہ ابو الغادیہ تو اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ قاتل عمار و صالبہ فی النار، کہ عمار کو شہید کرنے والا، اس کا مال لوٹنے والا جہنم میں. تو اسی لیے مرزا جی نے ابو الغادیہ کا نام چھپا لیا. اندازہ کریں آپ مرزا جی کی مکاری کو. اچھا پھر مرزا جی نے جو بریکٹ دیے ذرا دیکھیں. مرزا جی کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے، خود آپ بھی تو ان سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے. نہیں سمجھے؟ اب عربی عبارت یہاں روایت میں کیا، فقیل عمر فانک هو ذات تقاتلوه، تو کیا آپ ان سے لڑنے والوں میں نہیں تھے؟ آپ ان سے لڑنے والوں میں نہیں تھے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص نے بھی اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے یہ جہنم کی بشارت دی ہے، انما قال قاتلوہ وصالبوہ. اب دیکھیں یہ اتنا واضح نقطہ ہے کہ اس کے بعد مرزا جی سے ہم یہ کہیں گے کہ مرزا جی آپ حکم لگائیں، عمار کو شہید کرنے والا جہنمی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا جہنمی ہے. حدیث ہے نا، قاتل عمار وصالبوہ. اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس واضح غلطی کی انہوں نے تعویل کی ہے، حقیقتاً یہ کام تو انہی لوگوں نے کیا. اب آپ اس پہ حکم لگانا چاہیے نا. کیا کہنا چاہیے کہ عمر بن عاص و معاویہ و دیگر اہل شام جنہوں نے عمار سے قتال کیا ہے، جو کہ اصل میں باغی گروہ ہے بقول مرزا جی کے، وہ سب جہنمی ہیں، ایسا کہنا چاہیے نا؟ نعوذ باللہ. کہہ رہے ہیں نہیں کہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں، کہو. لیکن جب ایسا کہیں گے، جیسے ہی کہیں گے، تب ہم سوال پوچھیں گے کہ وہ جو بشارتیں ان سب حضرات کے نام لے کے علیحدہ علیحدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ حل کرو، اب فیصلہ کرو کہاں پہنچوانا ہے. وہ بشارتیں جو ان تمام صحابہ کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہیں، وہ اس کے نتیجے میں جنت میں گئے یا جہنم میں، نعوذ باللہ. اچھا اب ایک اس سے زیادہ مشکل راؤنڈ مرزا جی کے اور مرزا جی کے مقلدین کے لیے کیا ہے؟ ریسرچ پیپر 5A رافضیت، نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے اندر مرزا جی نے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہے کہ افسوس عمار کو ایک بریکٹ میں اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا. عمار کو جو قتل کرے گا وہ اجتہادی طور پر کرے گا. پھر خود ہی مرزا جی نے کسی اور سے نہیں، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری والی روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ کرے پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر. جس سے مرزا جی نے ریسرچ پیپر 5A میں یہ تاثر دے دیا ہے کہ عمار کو شہید کرنے والوں نے چونکہ اس کو اجتہادی طور پہ شہید کیا تھا، اجتہاد کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ان پر یعنی کہ خطا یا گناہ کی بحث کی جائے، الٹا ان کے لیے تو نعوذ باللہ من ذالک اجر کی بحث کی جائے گی، جو مرزا جی نے خود روایت درج کی ہے. اب مشکل راؤنڈ یہ ہو گیا کہ مرزا جی نے تو الٹا پہلے یہ کہہ رکھا ہے کہ عمار کو شہید کرنے والوں کو تو اجر ملے گا. اب مرزا جی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا مال لوٹنے والے، عمار کو قتل کرنے والے اور اس کا مال لوٹنے والے جہنمی ہیں. تب پوچھا جائے مرزا جی جہنمی ہیں مستحق اجر ہیں؟ اور نہیں سمجھے، یہ دوسرا مرحلہ.
اچھا پھر اب ایک اور بات سنیں، چونکہ مسئلہ نمبر 157 میں مرزا جی جب یہ فرما رہے تھے تو مرزا جی نے ساتھ ساتھ پتہ ہے کیا کہا ہے؟ سنیں ذرا بات. کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. قاتل عمار بصالبہ، عمار کو جو قتل کرے گا اور اس کا مال لوٹے گا وہ جہنمی ہے. مرزا جی کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یا آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. نہیں سمجھو کچھ بات کو. شیخ زبیر بولے علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، میرے تو 3 دن سے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. تو مرزا جی نے بولا، میں نے کہا کیوں؟ شیخ زبیر کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے تو ان کا دفاع کرنا تھا، میں نے تو ابو الغادیہ کا دفاع کرنا تھا، تو میں اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ مرزا جی نے کہا کہ میں نے انہیں جواب میں کہا کہ دفاع ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ، ٹھیک ہے. کنکلوژن نکالیں. کنکلوژن یہ ہے کہ مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، میں نے فون پہ بات کر کے کہا بالکل کمزور، آپ سے ہوئی نہیں. کیا بھی کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو صحیح کیسے مانوں، صحابی رسول ہیں. اوہو کیا کمال بیچارگی کا عالم، اور کیا مرزا جی کے علمیت ثابت ہو رہی ہے. ایسی کیا شیخ زبیر صاحب کی بیچارگی کا عالم، وہ تو ہم نے اس جگہ بڑا زبردست اللہ کے کرم سے اس کا جواب دیا تھا. اچھا اب چونکہ یہاں بھی پمفلٹ کے اندر بھی مرزا جی نے یہ روایت درج کی ہے، تو ہم تو چھوٹا منہ بڑی بات، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ زبیر نے جو مرزا جی کے بقول شیخ زبیر نے کھینچ تان کے جو ضعیف ثابت کیا ہے وہ اس کو ہم ذرا پڑھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو شیخ زبیر صاحب کیا کھینچ تان کے ضعیف ثابت کریں گے. ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر جہاں پہ ابو الغادیہ کے حوالے سے مسند احمد کی روایت جو ہے مرزا جی نے درج کی، وہ ہم نے جب اس کے اوپر بحث کی وہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اولن وہ روایت سندن ہے ہی منقطع. کلثوم بن جبر یا ابو حفص میں سے کسی کا بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 496 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ فیہ انقطاع، اس کی سند میں انقطاع ہے. یعنی یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ محدثین بھی پہلے یہ بات کر چکے ہیں. شیخ زبیر نے اس انقطاع کو واضح طور پر کھول کر بیان کیا. اور ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ شیخ زبیر صاحب کی کتاب فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 478 479 ہے. انہوں نے یہ روایت ابو حفص و کلثوم عن ابی غادیہ کی سند سے درج کر کے کہا کہ فقیلہ کا جو صیغہ اس میں ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ زبیر کہتے ہیں کہ اس کا جو فائل ہے فقیلہ پس کہا گیا وہ نامعلوم ہے، وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. راوی اگر مجہول ہو تو روایت ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ فی النار والی روایت بلحاظ سند ضعیف ہے، اسنادہ صحیح نہیں ہے. یہ البانی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. دوسرے ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت 2 راوی بیان کر رہے ہیں، ابو حفص جو کہ مجہول ہے، کلثوم بن جبر جو کہ ثقہ ہے. حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ انہوں نے کس راوی کے الفاظ بیان کیے ہیں، ابو حفص مجہول کے یا کلثوم بن جبر ثقہ کے. اور اس بات کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی راوی یہ الفاظ من و ان روایت کرتے ہیں، اس میں بھی اختلاف. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، شیخ زبیر نے جو بات کی کہ ابو حفص و کلثوم بن جبر دونوں جب اس کو روایت کرتے ہیں تو ابو حفص تو مجہول ہے، اس کی تو توثیق بھی ثابت نہیں ہے. کلثوم بن جبر ثقہ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. قضیہ حل جب ہو سکتا ہے کہ جب ابو الغادیہ کا واسطہ بیچ میں رکھا جائے، ابو الغادیہ کا نام لے دیں تو بھانڈا بیچ چوراہے پہ پوٹے گا کہ آپ تو ابو الغادیہ نے شہید کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ابو الغادیہ اس کو روایت کر رہے ہیں قاتل عمار بصالبہ. یہ کون سی بات کی آپ نے؟ کچھ بھی بولو، جانے من کچھ بھی بولیں گی، آخر کار ہم سے راضی ہوں گی. اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 723 ہے، حدیث نمبر 5658 ہے. ربیہ بن کلثوم اپنے والد کلثوم بن جبر سے روایت کرتے ہیں کہ میں واسط القصب میں عبد العال بن عامر کے گھر تھا. اجازت لینے والے نے کہا ابو الغادیہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. عبد العال نے کہا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. وہ اندر آئے، اس وقت انہوں نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ انتہائی دراز قد آدمی تھے، وہ اس امت کے فرد ہی نہیں لگ رہے تھے. جب اندر آ کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ ہم عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک آدمی جانتے ہیں. ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک آدمی جانتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا، پوری روایت تو میں پڑھ رہا ہوں سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیہ بن کلثوم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو الغادیہ سے تعریفی و توثیقی کلمات نقل کر رکھے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل و عمار و طالبہ والی روایت کے یہ جو الفاظ ہیں یہ ابو حفص بیان کرتے ہیں کلثوم بن جبر، کلثوم بن جبر کے تو الفاظ یہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صفین والے دن ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا. او بھائی میرے ابو الغادیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفین والے دن ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گر گئے، ان کا خود نیچے گر پڑا، جب دیکھا تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا. کلثوم بن جبر نے تو ابو الغادیہ سے وہ مشاہدہ ذکر کیا ہے کہ صفین کے دن ایک آدمی نے عمار بن یاسر کو ضرب ماری. وہ ابو الغادیہ خود نہیں ہے بلکہ وہ تو روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ الفاظ قاتل عمار بصالبہ والے یا ابو حفص ہی بیان کرتے ہیں. اور آخر میں عرض کروں کہ ہم تو اس کے بعد بھی ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے بھائی، قاتل عمار بصالبہ والی روایت بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے بھائی، لبیک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب حکم لگائیں، جنہیں آپ قاتلین عمار سمجھ رہے ہیں ان پر اب آپ حکم لگائیں، منافقت چھوڑیں، تقیہ کی چادر اتاریں اور سیدھا سیدھا حکم لگائیں وہ لوگ جہنمی ہیں یا نہیں. سیدھا بولیں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی منافقت یہ مت کریں، وہ جو بھی ہے ان کا نام لے کے آپ انہیں جہنمی کہیں، وہ ابو الغادیہ. اب ایک تو سب سے بڑی بات یہ نا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا نہ خواستہ اصحاب رسول میں سے کسی کا نام لے دیا تو لوہے کے چنے چبانے پڑ جائیں گے، زندگی خود پر عذاب بن کے رہ جائے گی. ثابت ہوگا اللہ کا بڑا کرم ہے. اور دیکھیں ذرا، چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی کہ مطلب ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا جی نے یہ نقل بھی کر دیا اور ساتھ میں جہنم کی بشارت بھی دے دی. تو اب ایک مرزا جی کے لیے اور ایک آخری، نہیں سمجھے، وہاں پہ دیکھو پرام میں کہتے ہیں لائف لائن دوں، کہتے ہیں نا، ہم مرزا جی کے لیے اور ٹف لائن دیتے ہیں، وہ ہماری بھی تو عادت ہے. صفحہ نمبر 10 پر مرزا جی نے روایت مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے، جو انشاءاللہ جب آئے گا اس کا وقت ہم پڑھیں گے. حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر کے کٹے ہوئے سر کو لے کر جھگڑتے ہوئے آئے. ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے. تو قاتل عمار بصالبہ والی روایت صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس میں تو آپ نے ابو الغادیہ کو ڈالا، اور ادھر مسند احمد والی روایت سے پتہ لگ رہا ہے وہ دو آدمی نے قتل کیا تھا. اب بتاؤ اب قضیہ کیسے حل کریں؟ آیا یہ ابو الغادیہ تھے یا دو آدمی تھے؟ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا تین آدمی تھے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ فیعتن کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے وہ الحمدللہ ثابت ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کے رسول نے جو بشارت دی وہ ثابت ہوئی. ایک آدمی نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین ہے. فیعتن کا اطلاق ہوتا ہے، جماعت کا اطلاق ہوتا ہے تین آدمیوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی وہ ثابت ہوئی ہے. اصحاب رسول میں سے کسی پہ بھی الزام نہیں ڈلتا، اللہ کا بڑا کرم. اچھا، اب چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ذکر آ چکا تھا، اب مرزا جی نے ایک اور عیاری کی. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابن شماسہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ نزاع کے عالم میں تھے. وہ کافی دیر تک روتے رہے، اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا. یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان، آپ رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی. دیکھو اب یہ دیکھو، میں اب عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں نا، مرزا جی کو پڑھنے والے دو، پڑھنے اور سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں. پہلے وہ جو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے سے مراد یہ نرے طالب علم، اور دوسرے ہیں نرے مقلدین. نرے مقلدین کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، بس وہ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہو پڑھتے ہو، بس وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک نرا طالب علم بھی ہے وہ جب پڑھے گا تو ذرا دیکھنا، ذرا بات کو سمجھنا، ذرا بات کو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو. مرزا جی نے صحیح مسلم کا جو حدیث کا ترجمہ نقل کرنا شروع کیا ہے، شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ کرام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دے رکھی ان کا کیا ہوگا؟ صحیح، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی. یہ ذہن میں رکھنا نقطہ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف سے رخ پھیر کر کہا ہم صحابہ، بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں، بشارتوں سے بھی بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کو خیال کیا کرتے تھے.
اے میرے بیٹے میری زندگی میں 3 ادوار گزرے ہیں. پہلے بریکٹ میں دور جاہلیت میں میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت رکھنے والا نہیں تھا، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میرا بس چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں، نعوذ باللہ من ذالک. اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا. پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں میری زندگی کا دوسرا دور اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے دراز فرمایا، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ کیا حرکت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں بریکٹ میں لکھتے ہیں قبول اسلام سے پہلے شرط عائد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے بریکٹ میں لکھتے ہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہ رہا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز رہا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا. اور بریکٹ میں لکھتے ہیں میری حالت یہاں تک ہوئی کہ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں بیان نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. اس دوسرے دور میں اگر مجھے موت آ جاتی تو امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا. پھر میری زندگی کا تیسرا دور اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں حکمرانی سے متعلق، درپیش ہوئے کہ اب مجھے علم نہیں کہ میں ان میں کیسا رہا ہوں، یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں برحق یا ناحق. اب جب کہ میں مر جاؤں تو بریکٹ میں لکھتے ہیں رسم کے طور پہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ اٹھانے والی نہ جائے. پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پہ بریکٹ میں لکھتے ہیں سنت کے مطابق پانی کا چھڑکاؤ کرنا، اور میری قبر پر اتنی دیر ٹھہر جانا ہے کہ جتنا وقت ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے میں لگتا ہے، تاکہ اپنی قبر پہ تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہوں اور اپنے رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوں. بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی قبر کے سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو سکے. صحیح؟ اچھا جی یہ ہو گیا. اب ایک ذہن میں خیالات، ایک عام پڑھنے سننا یہ کیا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کا مطلب کیا؟ وہ آگے 2 اور بھی روایتیں ہیں جس میں مزید مرزا جی تو تاثروں کو اپنے مضبوط کر دیں گے، ہمیں وقت تو ملے گا نہیں اس کو پڑھنے کا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ کے اندر پڑھیں گے. فی الوقت یہ صحیح مسلم کی روایت، اور اس سے جو مرزا جی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں میں اس کی طرف جو ہے نا وہ آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں. نتیجہ جو مرزا جی اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت میں پریشان کیوں ہیں، اور اس پریشانی کو مرزا جی پچھتاوے سے تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں گویا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے وہ پچھتا رہے ہیں. تو بھائی میرے نہیں سمجھا. اب پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اگر یہ کلمات کہنے سے، یہ کلمات اس طرح کے کلمات کہنے سے کہ کاش میں اس دور میں انتقال کر چکا ہوتا، میں اہل جنت میں سے ہوتا، کاش اس طرح کے کلمات، یعنی اس طرح کے کلمات کہنے سے اگر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ حق پر نہیں تھے، وہ خود حق پر نہیں تھے، جبھی تو دیکھو نا وہ پشیمانی اور پریشانی ان کو ہو رہی ہے، تو ہماری رپورٹ مت کٹوا لینا، ہماری رپورٹ مت کٹوا دینا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 263 ہے، کتاب الجمل حدیث نمبر 38820 ہے. ابو صالح السمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمل والے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَدِدْتُ إِنِّي كُنْتُ مِتُّ قَبْلَ هَذَا ب20 سَنَةً، کاش میں اس دن سے 20 سال پہلے انتقال کر چکا ہوتا. اب یہ کلمات کہنے کے نتیجے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے جب یہ کلمات کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی یہ اہل تقویٰ کا ہمیشہ سے قول رہا ہے کہ اہل تقویٰ کبھی بھی اپنے اعمال پر متکبر نہیں ہوئے، اہل تقویٰ کبھی بھی اپنے اعمال کو لے کر بے فکر نہیں ہوئے، کبھی بھی وہ اس چیز میں مطلب ایسے نہیں ہوئے کہ وہ اللہ کا خوف ان کے دل سے جاتا رہا ہو. دنیا سے جاتے جاتے بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا سے جاتے جاتے بھی انہیں اللہ کو منہ دکھانے کا خوف رہتا تھا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر رہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اہل تقویٰ میں چاہے وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان سے اس قسم کے کلمات صادر ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرح کے جملے بولے. بعض روایات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں اس طرح کے، بعض عمر رضی اللہ عنہ کے لیے روایات ایسی آتی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے میں نے پڑھ کے سنے.
عرض کرنے کا میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس سے خدا نہ خواستہ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ دیکھو وہ باطل پہ تھے جبھی تو ایسے کلمات کہہ رہے ہیں، وہ نہ حق پر تھے جبھی تو ایسے کلمات کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ صاحب تقویٰ ہے جبھی ایسے کلمات کہہ رہے ہیں۔ اور سنیں ذرا اس بات کو، صرف ایک، سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ یہ ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے، ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں اس بات کو۔ یہ جو انہوں نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ جی مجھے امید ہوئی، یعنی جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت مجھے اس بات کی امید ہوئی کہ میری جو ہے وہ شاید جو ہے نا وہ بخشش ہو جائے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ الفاظ تھے وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ، یعنی کہ اس وقت اگر میرا انتقال ہوتا میں اہل جنت میں سے ہو جاتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف اتنی بات تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زمانہ بھی پایا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، یہ میری بات سمجھے گا۔ چلے میں وہ آپ کو ایک روایت اور پڑھ کے بتاتا ہوں، اس سے اور آپ کو تاثر مضبوط ہو جائے گا، اور یہ جو بات ہے نا یہ صحیح مسلم والی روایت کے الفاظ یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ مرزا جی یہ مسند احمد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ، اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے پوچھا کہ کیا آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بلکہ میں تو موت کے بعد والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ نوٹ، اگلے الفاظ اس حدیث میں وہی ہیں جو اوپر صحیح مسلم کے طریق میں گزر چکے ہیں۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں پھر میں اس کے بعد اپنے تیسرے دور میں، یعنی بریکٹ میں لکھتا ہے اپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ کی بادشاہت میں جا ملا، اور کچھ ایسے کام ہوئے، بریکٹ میں لکھتا ہے یعنی خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج، کہ میں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح۔ نوٹ، اگلے الفاظ اس حدیث میں وہی ہیں جو اوپر صحیح مسلم میں گزرے۔ اب یہ مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 341 سے حدیث نمبر 17933 ہے، وہی حوالہ جو مرزا جی نے دے رکھا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان، پھر میں بادشاہت کی طرف گیا، سلطانیت کی طرف گیا، یہ الفاظ ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت میں یزید بن ابی حبیب جو ابن شماسہ سے روایت کر رہے ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یزید بن ابی حبیب ثقہ راوی ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن جب ابن لہیہ یہ الفاظ روایت کر رہے ہیں نا، ابن لہیہ، تو اس میں یہ سلطانیت کے الفاظ آتے ہیں۔ اور ابن لہیہ کے بارے میں یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام ابن عدی کے الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 389 ہے۔ یہ حیی بن عبداللہ المعافری کے حالات نقل کرتے ہوئے امام ابن عدی ایک روایت پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ہوا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، ولعل البلاء فیہ من ابن لہیہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بلا جو ہوئی، اس میں جو مشقت آئی وہ ابن لہیہ کی طرف سے آئی ہو، فإنہ شدید الافراط فی التشیع، کیونکہ وہ شیعت میں افراط و تفرید کا شکار تھا، وقد تکلموا فیہ الائمۃ ونسبوا الی الضعف، اور محدثین نے اس کے اوپر جرا کر رکھی ہے اور اس کا ضعیف راویوں کی طرف انتساب کر ررکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 309 ہے۔ عبداللہ بن لہیہ کے لیے وہ لکھتے ہیں صدوق، سچے تھے۔ خلط بعد احتراق کتبہ، جب ان کی کتابیں جل گئیں تو ان کا حافظہ جو ہے وہ اختلاط کا شکار ہو گیا۔ تو ایک تو وہ شیعت کی طرف مائل ہیں، دوسرا ان کا حافظہ متغیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید بن ابی حبیب یہ الفاظ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی سلطانیت وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اس میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ پھر ہم سے کچھ ایسے امور سرزد ہوئے، یعنی وہی دنیا داری کے حوالے سے بات۔ اچھا، یہاں جو مرزا جی نے کہا سارے الفاظ وہی ہیں جو صحیح مسلم میں، نہیں، سارے الفاظ وہ نہیں ہے جو صحیح مسلم میں۔ یہاں ایک جملہ اور بھی تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو مرزا جی نے یہاں ترجمے میں صحیح مسلم کے تو لکھ دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، مجھے امید ہے کہ میں اس وقت اہل جنت میں سے ہوتا، جبکہ یہاں یہ الفاظ ہے مسند احمد کی روایت کے اندر، قال الناس حنیا لعمر اسلم وکان علی خیر فمات فرجی له الجنۃ۔ سنو ذرا بات، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، میں نے اسلام قبول کیا، وہ جو وقت تھا لوگ کہتے حنیا لعمر، خوشخبری ہو عمر کے لیے، اسلم وکان علی خیر، اسلام لایا اور بھلائی پر تھا، اسلام لایا اور بھلائی پر تھا، فماتا مر گیا، فرجی له الجنہ، اور جنت میں داخل ہوگا۔ اب سمجھو کوئی بات کو یا نہیں؟ اب اگر مرزا جی یہ الفاظ نقل کر دیتے تو صاف تاثر آتا کہ اس دور کے اندر اہل اسلام جو زندہ تھے، صحابہ تابعین، وہ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اہل جنت میں سے سمجھتے تھے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟
اسی لیے مرزا جی نے جان بوجھ کر وہ الفاظ چھپا لیے کہ یہ میں نے ذکر کیا میری عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی. وقت کی قلت ہے. بلکہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسی حدیث کے حوالے سے مرزا جی نے ایک اور تاثر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.